کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور اس آیت مبارکہ کا نام ہے آیت الکرسی، ہے نا۔ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بڑی ببانگ دوہل بیان کی گئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہاں، صفات بیان کی گئیں اللہ رب العزت کی۔ اور پھر سورہ بقرہ، اس سورت کا نام بقرہ کیسے پڑا؟ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توفیقی ہیں اور ادنا مناسبت سے رکھے گئے ہیں، یعنی پوری سورت میں ایک کوئی اشارہ مل گیا نا کہ بھئی جیسے مثال سورہ انفال، اب سورہ انفال میں مال غنیمت کا ذکر ہے، تو اب اس سورت کا نام ہی سورہ مال غنیمت رکھ دیا گیا، سورہ انفال۔ تو اس اعتبار سے سورہ بقرہ، اب اس میں گائے کا ذکر ہے، وہ بچڑے کا، تو اب اس اعتبار سے اس کا پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ بتائیے، شیطان اس گھر سے ہی دفع ہو جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جب سورہ بقرہ کی تلاوت کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کی تلاوت کا کیا عالم ہوگا؟ ہاں جی۔ اور پھر اب پورا قرآن جب ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نا رمضان میں، تو یہ تو آپ کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، رمضان کی برکتیں اپنی جگہ وہ تو ہیں ہی صحیح، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے گھروں میں تو اس کی رحمتیں برکتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ہر چیز، دسترخوان ہمارے یہاں اضافی لگنا لگتا ہے نا، وہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے تو ہمارے یہاں کپڑے سلائی نہیں ہوتے، وہ بھی سل جاتے ہیں۔ ہاں، یہ رمضان کی برکتیں اپنی جگہ ہیں موجود، لیکن جب شیطان ہی گھر سے دفع ہو جائے گا، پھر بتائیے اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اس گھر پر نازل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہے نا جی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے، ہماری، میری، آپ کی، آپ سب کی، دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ پہلی وجہ، تمام روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، ساری زمین، جہاں دل کرے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں۔ ہاں جی، کچھ احکام بتائے گئے ہیں، ان احکام کو مد نظر رکھیں، جہاں دل کرے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور دوسری، اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے۔ ہاں، پچھلی امتوں میں یہ تیمم کا سلسلہ نہیں تھا، یہ تو ہمارے آپ کے لیے اللہ رب العزت کی یہ خاص رحمت ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں طہارت کے لیے یہ مٹی بھی نواز دی، بولے نا سبحان اللہ۔ اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ یہ کرم ہے نا اللہ رب العزت کا۔ آگے سورہ بقرہ کی دوسری آیت یعنی الف لام میم، یہ تو ہو گئی پہلی آیت۔ الف لام میم نازل کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا، یا جس پر نازل ہوا وہ جانتا ہے اس نے کیا سمجھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ الف، پیارے آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ پھر عرض کی لام، پیارے آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ پھر عرض کی میم، پیارے آقا نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہ سمجھے کہ یہ الف لام میم میں راز کون سے پوشیدہ ہے، یہ تو نازل کرنے والا جانتا ہے اور جس پر نازل ہوا وہ جانتا ہے۔ پھر دوسری آیت، اب جب پہلی آیت کا ہمیں ترجمہ معنی کچھ پتہ ہی نہیں تو اس کی تفسیر کیا بیان ہو، ہے نا۔ دوسری آیت، اس میں بتایا گیا کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی
ٹھنڈے دل سے غور کرے نا، قرآن سچا ہے، اس بات پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر آیا ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار و مشرکین قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے نا بھئی یہ کلام اللہ، یہ تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ کلام اللہ، اس میں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں، انکار کرتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 اس میں ایسے تمام منکرین کو چیلنج کیا گیا۔ ایک تو چیلنج وہ ہوتا ہے نا، میں اور آپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، یہاں پر چیلنج اللہ نے کیا، اور چیلنج کیا کس کو ہے؟ مشرکین مکہ کو۔ چیلنج کیا ہے؟ اچھا اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے پر شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اس پر بڑا ناز ہے، تم بڑا سمجھتے ہو کہ تمہاری عربی بہت اچھی ہے، اچھا ایسی بات ہے تو پھر تمہیں کھلا چیلنج ہے، تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں، تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے قبول کیا، کر ہی نہیں سکتا، قرآن کے اس چیلنج کو کبھی کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے، اور وہ نہ کر سکے۔ آیت نمبر 3 سے لے کر 5 اس میں ایمان والوں کی صفات، ایمان بالغیب، اقامت الصلاح یعنی نماز کا قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور کتب الہیہ پر ایمان یعنی توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک اور جتنے پچھلے تمام صحیفے نازل ہوئے ان تمام پر ایمان، اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں۔ اور پھر آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے، اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں، اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہو۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا تھا نا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان لانے والے نہیں۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے کہ جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے۔ منافقین انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ یہ تو بڑی اچھی مثال ہمارے بزرگ بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب کھلا دشمن ہوتا ہے نا، جو بالکل مرد بن کے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، وہ اچھا ہے نادان دوست سے، نادان دوست سے کھلا دشمن اچھا ہے۔ تو یہ منافقین کا جو ٹولہ تھا نا، یہ نادان دوست، نادان دوست یعنی کہ اپنی ہی جڑوں میں بیٹھ کر کٹنگ کا کام کرتے تھے۔ یہ منافقین دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو فریب دیا، دھوکہ دیا، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے. جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وہی حیات دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں پیش ہونا ہے، سب کو وہیں پیش ہونا ہے. پھر آیت نمبر 24 اور 23 دیکھیں، میں بہت جلدی بڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 24 اور 23 تک پہنچ گئے. اس میں قرآن کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کے مثل لانے سے عجز کا بیان کیا گیا، جس کا بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ اللہ نے چیلنج کیا. تو آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے. اسی لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا وجہ مشابہت ہے، ایک جیسا نظر آنا، یہ اس کی اصل ہے. پھر آیت نمبر 30 سے لے کر 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، دنیا میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں. یہ اعلان کیا. فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم وقت تیری تسبیح تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کیا جانتا تھا؟ میرا تو عشق یہ کہتا ہے کہ انہیں زمین پر آنا تھا، بس یہ سارا معاملہ تو ایک بہانہ تھا. حضور کی تشریف آوری کا مقصد تھا، حضور دنیا میں اپنے محبوب کو اللہ نے بھیجنا تھا، تو یہ سارے معاملات تھے. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. آگے پھر نعمت علم کے ذریعے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ نے وعلم آدم الاسماء، آدم کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے، ہر چیز کا نام بتا دیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، پھر فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے دعوے میں سچے ہو کہ اے اللہ یہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو آؤ، یہ آدم ہے، آدم اس چیز کا نام بتائے، اس چیز کا نام بتائے. اب فرشتوں سے فرمایا اللہ نے فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام جو آدم نے بتائے، ہاں ان چیزوں کے نام بتاؤ. پھر فرشتوں نے کہا کہ مولا واقعی تو ہی جانتا ہے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا. ہاں پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا. فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کریں. اچھا، یہ سجدہ اب دیکھیں، یہ سیکھنے والی باتیں جو اب تک آپ نے شاید نہ سنی ہو. یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا. کوئی اگر یہ سوچتا ہے نا کہ حضرت آدم کی عبادت کروائی اللہ نے، فرشتوں سے کہا آدم کی عبادت کرو، نہیں، یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا. تعظیماً، احتراماً سجدہ تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز اور حلال تھا. سجدہ عبادت کسی بھی نبی کی شریعت میں جائز کبھی بھی نہیں ہوا. سجدہ تعظیمی احتراماً سجدہ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. ہمارے نبی
حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیماً کیا جائے یا عبادتاً کیا جائے۔ اگر کوئی شخص جا کر کے کسی مزار پہ جا کر سجدہ کرتا ہے تو یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ ہاں، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اہل سنت بریلوی کبھی بھی یہ نہیں سکھاتے کہ جناب جائیے مزار پہ جا کے سجدہ کیجئے، تعظیم کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ شریعت محمدی میں حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کوئی کرے تو وہ پھر کافر ہو گیا، مشرک ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا نا، وہ در حقیقت اللہ کی ذات کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح، جس طرح آج ہم سجدہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ کو، ایسے ہی ہے، لیکن ہمارا رخ کہاں ہوتا ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ جس طرح جہت سجدہ، سجدے کی سمت بیت اللہ ہے، اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا کہ بھئی سجدے کی جو سمت ہے نا، وہ آدم کو بنایا گیا، لیکن در حقیقت سجدہ وہ اللہ ہی کو تھا۔ پھر آدم و حوا علیہم السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کی کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات سورۃ التوبہ، یہ کلمات توبہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں نا کچھ کم عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، معاذ اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے منع کیا کہ وہ درخت کے قریب نہ جانا، حضرت آدم پھر بھی چلے گئے، حضرت آدم نے نافرمانی کی۔ ایسا کہنے والا وہ اہل سنت سے تو بالکل خارج ہے، اور شریعت میں اس کا حکم بد دین اور گمراہی پر لگے گا۔ حالانکہ اگر آپ توجہ کریں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ جنت میں۔ کہاں بنانے والا ہوں؟ زمین میں۔ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مشیت تھی، اس کی منشا تھی کہ زمین میں کس طرح آبادی کا سلسلہ ہو اور آدم و حوا زمین پر جائیں، یہ اس کی مشیت تھی، اس کی مرضی تھی، تو آدم و حوا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ ہاں، اگر زمین پر آدم و حوا علیہ السلام کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کبھی بھی یہ نہیں فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ فرماتا میں جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہاں، جنت میں خلیفہ ہوتا پھر تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس اعتراض کا جواب ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کی عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں جیسے فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، فرعون سے اور فرعونیوں یہ سارا معاملہ، پھر ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فگن ہونا، من و سلوہ کی صورت میں تیار خوان نعمت کا نازل کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ
ہاں، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، پھر گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس ٹچ کر کے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت کا ہونا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام مبعوث ہوئے، پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول اور فعل میں تضاد، دنیاوی مال کی لالچ میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا یا احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا، پھر من و سلوہ کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمت کو ٹھکرا کر، یہی کیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں، ہم یہ تو من و سلوہ کھا کھا کر اب تھک گئے، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے زمین سے کوئی چیز اگا دے، ہاں زمین سے کوئی چیز اگائے، ہاں سبزی، ککڑی، مسور کی دال اور پیاز، زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو، اونچے کو رد کر کے ادنا کو طلب کرنا، پھر انبیاء کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بنی اسرائیل والوں نے کام کیا، انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور پھر ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، جیسے ہمارے یہاں آج حرمت والا دن پورے ہفتے میں کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک، ایسے ہی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کا دن تھا، اس کی حرمت کو پامال کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہمیں بھی سکھایا گیا کہ ایمان والوں جب اعلان ہو جائے، ندا دے دی جائے، ہاں نودی للصلاۃ، نماز کے لیے جب پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ یہ تو شکر کیجئے، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ شکر کیجئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ محبوب علیہ السلام کی امت میں اگر ہم نہ ہوتے نا تو پتہ نہیں کون سا عذاب ہم پر نازل ہو جاتا۔ کافروں نے کہا تھا حضور علیہ السلام سے سورہ انفال میں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم پر پتھر برسائے، عذاب نازل کرے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کی شان وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ آپ کی شان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں، وانت فیہم، جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ عذاب ان پر عذاب کرنے والا نہیں۔ جی تو یہ تو شکر کریں کہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہم پر ہے، اگر حضور علیہ السلام اس وقت کائنات میں موجود نہ ہوتے تو پھر ہم پر نہ جانے کون سا عذاب آتا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اسی وجہ کر اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ یہ تو محبوب علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم تو پھر چلو کلمہ پڑھتے ہیں نا، تھوڑا بہت ایمان دل کے کسی کونے میں حصے میں ہوگا الحمدللہ، لیکن دیکھیں نا پیارے آقا کی رحمت للعالمینی کے کیا کہنے کہ کافر دعا کر رہے ہیں، بولے آپ دعا کریں اللہ سے اللہ ہم پہ عذاب دے، کافروں پر بھی حضور کے صدقے عذاب نہیں ہو رہا۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ، کافروں پر بھی حضور کے صدقے عذاب نہیں ہو رہا، تو ہم پر کیوں کر ہو۔ لیکن یہ بات تکبر میں آ جانے والی نہیں ہے کہ ہم تکبر میں آ جانے، ہم تو حضور کی امتی، کافروں پر عذاب نہیں ہوا تو ہم پر تو پھر بدرجہ اولا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی اللہ رب العزت اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یہ حساب کتاب، جنت جہنم، پل صراط، اس کا کیا معنی ہوتا؟ یہ تو پھر ایسے ہی بنا دیا اللہ نے۔
اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بنائی. ہاں، کیونکہ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں، ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا مسئلہ. انہیں تو ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہے. ان کی نیکی کوئی لکھی تھوڑی جاتی ہے، ان کی نیکی لکھی تھوڑی جاتی ہے، ان کے تو صرف گناہ لکھے جاتے ہیں اور وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو یہ پل صراط، یہ میزان، یہ لوائے حمد، یہ حوض کوثر، یہ سارا معاملہ، حساب کتاب، یہ جنت جہنم، یہ سب کس کے لیے؟ یہ میرے آپ کے لیے. ہاں، ہم جائیں گے نا، ہمارا حساب ہوگا. اللہ رب العزت فرمائے گا نا، فرشتے فرمائے، اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محبوب کیجیے آپ سب سے پہلے کس کو آگے کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ایسے آگے کریں گے. تو پھر ہم کیا چیز ہیں یار؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک کو سیکھیں. یہ میں نے آج بہت ہی مختصر کر دیا، میں چاہتا ہوں پورا اس کی بات کرتا، لیکن کل میں نے تھوڑا سا اس کو نا اور مختصر کر کے میں تیاری کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ہماری بات مکمل بھی ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان المبارک کا یہی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. فجر کی نماز سے پہلے ہمارے امام صاحب درس دیں گے، اور پھر اس کے بعد عصر کی جو نماز ہوگی اس کے بعد جو انتہائی ضروری اور اہم درس ہے، درس فقہ، مسائل، روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزہ کب ٹوٹتا ہے، انتہائی اہم ترین درس ہے. اس میں آپ لوگوں نے ضرور شرکت کرنی ہے. وہ درس ہوگا. مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ہوگی. پھر عشاء، یہ تراویح کے بعد ہم یہ خلاصہ تراویح یہ آپ کے لیے پیش کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تمام دروس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ 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 فہم دین اسلام کورس کا بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد اعلان کریں گے. ہاں جی، یہ 10 دن یا 15 دن کا پورا کورس ہوگا باقاعدہ، اور اس کورس کے لاسٹ میں باقاعدہ ہم سند بھی دیں گے کہ جناب آپ نے ہمارے یہاں سے فہم دین اسلام کورس کیا ہے، یہ لیجیے آپ کو سند دی جا رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی اعلان ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.